پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی ریاست میں ایک بادشاہ اور اس کی ملکہ رہا کرتے تھے۔ دونوں اپنے انصاف اور رحم دلی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ انہوں نے اپنے ملک کا ایسا بہترین انتظام کر رکھا تھا کہ نہ کوئی کسی پر ظلم کرتا، نہ ہی کہیں لوٹ مار ہوتی۔ رعایا اپنے بادشاہ سے بہت زیادہ خوش تھی اور بادشاہ اپنی رعایا سے خوش تھا، اور خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس بادشاہ پر بھی اور اس کی رعایا پر بھی بہت مہربان تھا، کیونکہ جو لوگ دنیا میں نیکی کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں اور غریبوں پر رحم کھاتے ہیں، خدا ان سے ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی۔ یہ لڑکی موتیوں کی طرح نازک اور پھولوں کی طرح تھی۔ ماں نے اس کا نام ڈیلیا رکھا، کیونکہ ڈیلیا ایک خوبصورت پھول کا نام ہے۔ اس بادشاہ کے ملک کے قریب ہی ایک ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا، جو کہ اپنی رعایا پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ جب بھی وہ کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز دیکھتا، زبردستی چھین لیتا، معمولی باتوں پر لوگوں کو قتل کروا دیا کرتا، اور اگر کوئی اس کے سامنے ہنستا تو اسے کوڑے لگوا کر قید میں ڈال دیتا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے ملک کے قریب ایک اور بادشاہ بھی حکومت کر رہا ہے، تو اس نے اس کا ملک چھیننے کے لیے اپنی فوج کی تیاری کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کو دشمن کے ناپاک ارادوں کا علم ہوا تو اس نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی، مگر اس کی بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جنگ سے کیا حاصل ہوگا؟ دشمن بہت ہی طاقتور ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم اپنا خزانہ لے کر کسی اور ملک چلے جائیں۔ بادشاہ نے جواب دیا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ میں اپنی رعایا کو ایک ظالم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ جاؤں اور دنیا میں بزدل کہلایا جاؤں۔ بھاگنے سے بہتر ہے کہ میں میدان جنگ میں لڑ کر اپنی جان دے دوں۔ بیگم بیچاری خاموش رہ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ظالم بادشاہ نے اپنی بھاری فوج کے ساتھ نیک دل بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا۔ دونوں طرف شدید جنگ چھڑ گئی۔ آخر کار رحم دل بادشاہ لڑائی کے میدان میں مارا گیا۔ جب بیگم کو بادشاہ کی شہادت کی خبر ملی تو وہ اپنی ننھی شہزادی کو لے کر محل کے باغ میں چلی گئی اور مالی کے مکان میں چھپ گئی۔ ادھر جب ظالم بادشاہ کے سپاہی شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے آتے ہی لوٹ مار شروع کر دی اور بے گناہ لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔ خود ظالم بادشاہ بھی بیگم کی تلاش میں نکل پڑا۔ آخر کار جب وہ باغ میں پہنچا اور مالی کے گھر سے بیگم کو پکڑ لیا تو اس نے غصے میں آ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، ملکہ اور ننھی شہزادی کو قتل کر دو۔ مگر جب بادشاہ کے وزیروں نے ننھی سی شہزادی کو دیکھا تو انہیں ان پر بہت زیادہ ترس آیا۔ انہوں نے بادشاہ سے سفارش کر کے ماں بیٹی کی جان بخشوا لی، مگر ظالم بادشاہ انہیں اپنے ملک لے گیا اور قلعے میں قید کر دیا۔ قلعے میں غریب بیگم کو ایک چھوٹی سی کوٹھری دے دی گئی اور کھانے کے لیے صرف سوکھی روٹی ملتی، اور ننھی شہزادی ڈیلیا جو کبھی سونے کے جھولوں میں جھولا کرتی تھی اب خاک کے بستر پر ماں کے سینے سے لگ کر سو جاتی۔ ایک روز یہ غریب ملکہ بیٹھی روٹی کھا رہی تھی کہ کہیں سے ایک سفید رنگ کی چوہیا آ گئی۔ ملکہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے آگے بھی ڈال دیا۔ چوہیا بہت زیادہ خوش ہوئی اور ننھی ڈیلیا کے سامنے کھڑے ہو کر ناچنے لگی۔ ڈیلیا چوہیا کو ناچتا دیکھ کر ہنستی اور خوش ہوتی۔ غریب ملکہ کو ایک روٹی صبح اور ایک روٹی شام کے وقت ملتی اور پینے کے لیے کٹورا بھر پانی دیا جاتا، جو وہ صبر شکر کے ساتھ کھا لیتی۔ جیل کا داروغہ اتنا ظالم تھا کہ وہ روٹی اور پانی ایک بڑے سے تھال میں لگا کر بیچتا، تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ بیگم کے لیے تھال میں لگ کر اچھے اچھے کھانے بھیجے جا رہے ہیں۔ آج جب بیگم نے پانی کا کٹورا نکالنے کے لیے تھال پر سے رومال ہٹایا تو تھال میں طرح طرح کے لذیذ کھانے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے بہت سوچا کہ یہ چیزیں کیسے آ گئی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ خیر، اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور آج خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بہت دنوں تک یہی چلتا رہا۔ کھانے پینے کو تو اچھا ملنے لگا، لیکن ڈیلیا کی ماں سارا دن اسی فکر میں رہتی کہ وہ قید سے کیسے چھوٹے گی۔ جب وہ ڈیلیا کی طرف دیکھتی تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، میرے اللہ، یہ معصوم بچی بہت بے گناہ ہے تو اس پر رحم فرما اور اس کے نکلنے کا کوئی سامان پیدا کر۔ ایک روز وہ اسی طرح چپ چاپ بیٹھی تھی کہ وہی سفید چوہیا کہیں سے ریشم کا ایک لچھا اٹھا کر لائی۔ ڈیلیا کی ماں نے ریشم لے کر اس کا دھاگا بنایا
اور چوہیا سے ہنس کر کہنے لگی، میری اچھی چوہیا، اگر تو اسی طرح 2-4 روز ریشم لے کر آیا کرے تو میں ایک ڈوری بنا لوں۔ جب ڈوری تیار ہو جائے گی تو ننھی ڈیلیا کو اس کی کمر سے باندھ کر نیچے لٹکا دوں گی، نہ جانے کوئی ترس کھا کر اسے اپنے ساتھ لے جائے اور یہ غریب قید سے چھوٹ سکے۔ جب شام ہوئی تو چوہیا ریشم کا ایک اور لچھا لے کر آئی اور ڈیلیا کی ماں کے آگے رکھ دیا۔ اسی طرح 5-6 دن تک روزانہ چوہیا ریشم کا ایک لچھا لے کر آتی اور ڈیلیا کی ماں ڈوری تیار کرتی رہی۔ اب وہ سارا دن کھڑکی میں جو جنگل کی طرف کھلتی تھی اسی انتظار میں بیٹھی رہتی کہ کوئی ادھر سے گزرے اور وہ اس کی منت کرے کہ وہ ننھی ڈیلیا کو لے جائے اور اس کی پرورش کرے۔ ایک روز وہ اسی طرح بیٹھی تھی کہ ایک بڑھیا نیچے سے گزری۔ ڈیلیا کی ماں اسے دیکھ کر پکار اٹھی، بڑی بی، اگر تم میری بچی کو یہاں سے اپنے گھر لے جاؤ تو کسی روز میں تمہیں بہت سا انعام دوں گی اور تمام عمر تمہاری احسان مند رہوں گی۔ بڑھیا نے جواب دیا، مجھے نہ تو انعام کی ضرورت ہے اور نہ یہ چاہتی ہوں کہ تم میری احسان مند بنو۔ ہاں، اگر تم میری ایک بات مانو تو میں تمہاری ڈیلیا کو اپنے گھر لے جاؤں گی اور اس کی پرورش کروں گی۔ ڈیلیا کی ماں بولی، تم جو کہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ بڑھیا کہنے لگی، اگر تمہاری کوٹری میں کہیں سفید رنگ کی چوہیا ہے تو مجھے پکڑ کر دے دو، کیونکہ مجھے سفید چوہیا پالنے کا بہت شوق ہے۔ ڈیلیا کی ماں نے جواب دیا، ایک سفید ننھی ڈیلیا کے ساتھ کھیلتی ہے، لیکن مجھ سے یہ ظلم نہیں ہو سکتا کہ ایک بے زبان کو گھر سے بے گھر کر دوں۔ یہ سن کر بڑھیا غصے سے بولی، اچھا، اگر تم مجھے چوہیا پکڑ کر نہیں دے سکتی تو پھر میں تمہاری بچی کو بھی نہیں بچا سکتی۔ ڈیلیا کی ماں بولی، بچانے والا تو سب کا خدا ہے، جس نے آج بچایا ہے وہ انشاءاللہ آگے بھی بچائے گا، لیکن میں ڈیلیا کی خاطر بھی وہ چوہیا تجھے کبھی پکڑ کر نہیں دوں گی۔ یہ سن کر بڑھیا غصے سے بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بڑھیا کے جانے کے بعد اچانک کوٹری کا دروازہ کھلا اور بادشاہ کا ایک نوکر اندر آیا۔ وہ بولا، بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب ڈیلیا جوان ہوگی تو اس کی شادی شہزادے سے کر دی جائے گی۔ اب ڈیلیا تمہارے پاس نہیں رہے گی بلکہ محل میں اس کی پرورش ہوگی۔ کل محل کی عورتیں ڈیلیا کو لینے آئیں گی۔ بادشاہ کا نوکر یہ کہہ کر چلا گیا اور ڈیلیا کی ماں اس خیال سے کہ اب اس کی پیاری بچی بھی اس سے چھین لی جائے گی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ رو ہی رہی تھی کہ اچانک ایک بار پھر کوٹری کا دروازہ کھلا۔ ایک عورت جس کا لباس بالکل سفید تھا اندر آئی اور پاس بیٹھ کر بولی، کیا ہوا، آج کیوں رو رہی ہو؟ بیگم حیران ہو رہی تھی کہ یہ عورت کون ہے اور اندر کیسے آ گئی، کیونکہ کوٹری کی چابیاں تو جیل کے داروغہ کے پاس تھی۔ بیگم کو خاموش دیکھ کر وہ عورت مسکرائی اور کہنے لگی، میں ہی وہ چوہیا ہوں جو تمہارے لیے روز اچھے کھانے لاتی تھی اور تمہارے لیے ریشم بھی لے کر آئی تھی۔ بیگم نے تعجب کے ساتھ پوچھا، کیا تم سچ میں وہی چوہیا ہو یا محل سے میری ڈیلیا کو لینے آئی ہو؟ چوہیا بولی، میں چوہیا نہیں بلکہ ایک پری ہوں۔ میں چوہیا کا روپ دھار کر اس لیے آئی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کیونکہ پریوں کے آپس میں بہت دشمنی ہوتی ہے۔ تم نے اپنی سوکھی روٹی مجھے کھانے کو دی تو میں تمہاری رحم دلی پر بہت خوش ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ تم مجھ پر صرف اس لیے مہربان ہو کہ میں تمہاری ڈیلیا کو کھلاتی ہوں اور ہنساتی بھی ہوں، اس لیے میں نے تمہارا امتحان لینے کے لیے اس روز بڑھیا کا روپ دھارا اور تمہاری کھڑکی کے نیچے سے گزری۔ لیکن جب تم نے مجھے اپنی ڈیلیا کو لے کے جانے کے لیے کہا تو میں نے تم سے سفید چوہیا کو پکڑنے کو کہا، لیکن جب تم نے انکار کر دیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اب جہاں تک ممکن ہوگا میں تمہاری مدد کروں گی۔ بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو؟ شہزادی کی ماں بولی، ابھی بادشاہ کا ایک نوکر آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ میری ڈیلیا کو اپنی بہو بنائے گا اور جوان ہونے تک اسے محل میں رکھے گا۔ اب تم ہی بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس شخص نے میرے شوہر کو قتل کیا میں اپنی ڈیلیا کو اس کے حوالے کر دوں، اور کیا یہ ظلم کم ہے کہ جیتے جی میں اپنی بیٹی سے جدا کر دی جاؤں؟ یہ سن کر پری کہنے لگی، یہ تو تم نے بہت بری خبر سنائی ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ شہزادہ دنیا کا سب سے بدصورت انسان ہے۔ اس کے ہاتھوں میں 7 انگلیاں ہیں، اس کا سر چھوٹا سا ہے، کان ہاتھی کے کانوں جیسے بڑے ہیں اور ناک کی بجائے 2 بالش لمبی سونڈ ہے،
اور اس کا رنگ اتنا کالا ہے کہ رات کی سیاہی کا گمان ہوتا ہے۔ یہ سن کر ڈیلیا کی ماں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا کے لیے تم کچھ میری مدد کرو۔ پری بولی، خوف نہ کھاؤ، ڈیلیا کی کمر میں ڈوری باندھ کر اسے نیچے لٹکا دو، میں اسے اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گی۔ جب تک تم قید سے آزاد نہیں ہو جاتی میں اس کی پرورش کروں گی۔ ڈیلیا کی ماں نے وہ ریشم کی ڈوری نکالی جو اس نے چٹائی کے نیچے چھپا رکھی تھی۔ اس نے ڈوری کو ڈیلیا کی کمر پر باندھا اور اسے آہستہ آہستہ نیچے لٹکا دیا۔ وہ پری چڑیا بن کر دروازے کی طرف بھاگ گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ پری بن کر کوٹری میں آئی اور بولی، نہ جانے خدا کو کیا منظور تھا، میرے پہنچنے سے پہلے ہی ڈیلیا کو کوئی اور اٹھا کر لے گیا۔ یہ سن کر ڈیلیا کی ماں بولی، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا، اگر ممکن ہوا تو میں خود ڈیلیا کو تلاش کروں گی۔ پری یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ماں نے ساری رات روتے ہوئے گزار دی۔ صبح ہوئی تو بادشاہ کی نوکرانیاں ڈیلیا کو لینے آئیں، لیکن جب انہوں نے اس کی ماں سے پوچھا تو اس کی ماں نے روتے ہوئے جواب دیا، میری بیٹی تو کل سے کہیں غائب ہے۔ یہ سن کر نوکرانیاں واپس چلی گئیں اور بادشاہ کو جا کر ڈیلیا کے غائب ہونے کی خبر دے دی۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور غصے میں آ گیا۔ بادشاہ نے شدید غضبناک ہو کر فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً قلعے میں جاؤ اور اس عورت کو لوہے کی زنجیر میں جکڑ کر دربار میں حاضر کرو۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کے سپاہی قلعے میں گئے، بیگم کے گلے میں لوہے کی زنجیر ڈالی اور اسے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا، بتاؤ ڈیلیا کہاں گئی ہے؟ بیگم نے گھبرا کر جواب دیا، وہ تو کہیں غائب ہو گئی ہے۔ بادشاہ بار بار یہی سوال کرتا رہا اور بیگم بار بار یہی جواب دیتی رہی۔ بیگم روتے ہوئے بولی، چاہے تم مجھے پھانسی دے دو یا چھوڑ دو، لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری ڈیلیا کو کون لے کر گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ وہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور بیگم کو زبردستی گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ وہ ایک بہت بڑے اونچے درخت پر چڑھا اور نوکروں کو رسی لانے کا حکم دینے ہی والا تھا کہ اتنے میں وہ سفید پری جو چوہیا کے روپ میں تھی، جیسے ہی بادشاہ رسی پکڑنے کے لیے نیچے جھکا، پیچھے سے پری نے اسے زور سے دھکا دے دیا۔ بادشاہ سر کے بل نیچے گرا اور بیگم کو اپنے اڑن کھٹولے میں بٹھا لیا اور پری اسے اپنے مکان میں لے گئی۔ اس نے قسم کھائی، جب تک میں ڈیلیا کو واپس نہ لے کے آؤں گھر کا آرام مجھ پر حرام ہوگا۔ دوسری طرف جیسے ہی ڈیلیا کی ماں نے اسے رسی سے باندھ کر کھڑکی سے نیچے لٹکایا، اتفاقاً سے ایک اور پری وہاں موجود تھی، مگر یہ سفید پری نہیں بلکہ کالی پری تھی۔ اس نے جھٹ پٹ ڈیلیا کی کمر سے رسی کھولی، اسے اپنی گود میں لیا اور سفید پری کے آنے سے پہلے ہی جنگل کی طرف نکل گئی۔ جس طرح سفید پری کو انسانوں سے محبت تھی، اسی طرح کالی پری کو آدمزادوں سے سخت نفرت تھی۔ اس کا گھر کسی پہاڑ کی کوہ میں تھا۔ اس نے معصوم ڈیلیا کو زمین پر لٹا دیا اور خود مکڑی بن کر دروازے کے سامنے 3 رنگ کا جالا بن دیا اور خود وہاں سے غائب ہو گئی۔ جب سفید پری اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچی تو اس نے جوتوں کے 3 جوڑے دیکھے تو اس کا ماتھا تھنکا اور وہ فوراً سمجھ گئی، ہو نہ ہو یہاں کوئی آدمزاد قید ہے۔ وہ اسی سوچ میں تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اتنے میں ایک بھورا پرندہ اڑتا ہوا آیا۔ جیسے ہی سفید پری نے بھورے پرندے کو دیکھا، وہ فوراً ایک پھول بن گئی۔ جیسے ہی بھورا پرندہ پھول کے پاس آیا تو اس نے اسے اپنے فریب میں دے کر پکڑ لیا۔ بھورے نے حیران ہو کر پوچھا، یہ فریب مجھ سے کیوں کیا؟ پھول یعنی سفید پری ہنستے ہوئے بولی، اس دنیا میں فریب اور مکر کے سوا اب رکھا ہی کیا ہے؟ بھورے نے پوچھا، تو مجھے اب آزادی کیسے ملے گی؟ پھول نے کہا، ایک شرط، تمہیں آزادی مل سکتی ہے۔ بھورے نے فوراً پوچھا، وہ شرط کیا ہے؟ پھول یعنی سفید پری نے کہا، یہ جو 3 رنگ کا جالا تم دیکھ رہے ہو، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جالا کس نے تن رکھا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ لوہے کے جوتوں کے 3 جوڑے یہاں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ بھورا پرندہ بولا، اگر تم مجھے آزاد نہیں کرو گی تو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ پھول نے کہا، اور اگر تم بھاگ گئے تو؟ بھورا مسکرا کر بولا، جان جائے پر زبان نہ جائے، جس کی زبان کا اعتبار نہ ہو، اس سے زیادہ ذلیل دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر پھول نے اسے چھوڑ دیا۔ بھورا اڑ کر جالے کے پاس پہنچا اور اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ جب کوئی راستہ نہ ملا تو اس نے ایک طرف مٹی نکالنی شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک راستہ بن گیا اور وہ اندر چلا گیا۔ 1 منٹ گزرا، پھر دوسرا اور تیسرا، مگر بھورا پرندہ واپس نہیں آیا۔ اب پھول یعنی سفید پری دل ہی دل میں سوچنے لگی، وہ اب واپس کیوں آئے گا؟ جس طرح میں نے فریب دے کر اسے پکڑا، اسی طرح وہ بھی مجھے دھوکہ دے کر بھاگ گیا۔ وہ ابھی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک بھورا پرندہ واپس آیا
اور پھول سے کہا، تم نے مجھے فریب دے کر پکڑا تھا، اور سچ پوچھو تو میں نے بھی تمہیں چکما دے کر اپنی جان چھڑائی تھی، کیونکہ دنیا میں مثل مشہور ہے، جیسے کو تیسا، لیکن اندر جا کر جو میں نے دیکھا اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں دوبارہ تمہارے پاس واپس آؤں۔ پھول نے حیران ہو کر پوچھا، آخر تمہیں اندر کیا دکھا اور کیا خبر لائے ہو؟ بھورا بولا، جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ یہ لڑکی موتی کی طرح نازک اور پھول کی طرح تھی۔ اسے ایک ایسی پری نے قید کر رکھا ہے جو آدم ذات سے سخت نفرت کرتی ہے۔ وہ اس لڑکی کو کہیں سے اغوا کر کے لائی ہے اور اسے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ پھول نے مزید پوچھا، لیکن یہ 3 رنگ کا جالا کس لیے تنا ہوا ہے؟ اور یہ لوہے کے جوتوں کے 3 جوڑے یہاں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ بھورا پرندہ گہری سانس لے کر بولا، یہ جو تم جالا دیکھ رہی ہو، حقیقت میں یہ ایک 5 سال کا سفر ہے۔ اگر کوئی اس لڑکی کو قید سے آزاد کرانے کے لیے اندر جاتا ہے تو اسے بہت سے مشکل راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں لوہے کے جوتوں کے 3 جوڑے رکھے ہوئے ہیں۔ جو بھی اس راستے پر چلے گا اسے ان جوتوں کی سخت ضرورت پڑے گی، کیونکہ عام جوتے اس طویل سفر میں ٹوٹ کر ختم ہو جائیں گے۔ جب لوہے کے تینوں جوتے گھس کر ٹوٹ جائیں گے تو اسے لڑکی کے پاس جانے کا راستہ مل جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ بھورا جنگل کی طرف اٹھ کر چلا گیا اور سفید پری ڈیلیا کی تلاش میں روانہ ہو گئی۔ وہ صبح سے شام تک چلتی رہتی، کبھی پہاڑوں سے گزرنا پڑتا، کبھی دریا عبور کرنا پڑتے، کہیں جنگل ملتے اور کہیں ہزاروں بلاؤں کا سامنا کرنا پڑتا۔ کبھی کسی جنگل کا راستہ 1 سال کا ہوتا، کبھی پہاڑ 6 ماہ میں ختم ہوتا، اور کبھی کسی دریا کو عبور کرنے میں 5 اور 6 ماہ لگ جاتے۔ کہیں کشتی ملتی اور کہیں کشتی خود بنانی پڑتی۔ آخر کار 5 سال کی طویل اور تھکا دینے والی مسافت کے بعد اسے ایک عالی شان مکان نظر آیا۔ اس مکان کے اندر سے اتنی روشنی نکل رہی تھی کہ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ مکان تک پہنچتے ہی پری کو شام ہو گئی، اور شام ہوتے ہی اس مکان پر سرخی سی چھا گئی۔ پھر یہ سرخی آہستہ آہستہ اندھیرے میں تبدیل ہوتی گئی۔ جب وہ پری وہاں پر پہنچی تو اسے ایک پہرے دار دروازے پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس پہرے دار کے ہاتھوں میں سونے کا ایک اہن تھا اور ایک طرف سونے کی ایک رت کھڑی تھی۔ پری نے پاس جا کر پوچھا، اس مکان میں کون رہتا ہے؟ پہرے دار نے جواب دیا، میں نے آج تک اس کے مالک کو نہیں دیکھا، کیونکہ جب وہ اس سونے کی رت پر سوار ہو کر نکلتا ہے تو اس کے جسم سے اتنی تیز روشنی نکلتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ پھر جب وہ واپس آتا ہے تو مجھ پر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ پری نے پوچھا، لیکن شام سے پہلے اس مکان پر سرخی کیسے ہوتی ہے؟ پہرے دار نے جواب دیا، میرا مالک جب شام کے وقت واپس آتا ہے تو اس کا چہرہ غصے سے اتنا سرخ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سرخ نظر آنے لگتی ہے۔ پری بولی، مجھے تو اسے ایک جگہ کا راستہ معلوم کرنا ہے، تم کچھ بتاؤ کہ میں اسے کس طرح پوچھوں۔ پہرے دار نے جواب دیا، اگر تم اس کے جانے سے پہلے ہی دروازے پر آ جاؤ تو شاید اس وقت وہ تمہاری بات بھی سن لے اور تمہیں کچھ جواب بھی دے دے، کیونکہ عام طور پر اس وقت وہ بہت خوش نظر آتا ہے۔ پری نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہی دیوار کے سائے کے نیچے لیٹ گئی۔ اگلے روز وہ اٹھی اور سونے کی رت کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد گھر کے اندر سے ہلکی سی روشنی نظر آنے لگی۔ یہ پیاری پیاری روشنی اسی طرف سے آ رہی تھی۔ جب وہ روشنی رت کی طرف گئی تو پری بولی، اے خوبصورت چہرے والے، میں 5 سال سفر کرنے کے بعد یہاں آئی ہوں۔ تم مجھے اس مکان کا رستہ بتا دو جہاں معصوم ڈیلیا قید ہے۔ جواب ملا، میرے مکان کے پیچھے جو راستہ ہے اسی راستے پر چلی جاؤ۔ 5 سال کے بعد تمہیں ایک ایسی جگہ پہنچ جاؤ گی جہاں سے تجھے اس مکان کا پتہ ملے گا جہاں تم جانا چاہتی ہو۔ یہ جواب سن کر اسی وقت وہ اس راستے پر چل پڑی۔ یہ سفر پہلے سے بھی کئی زیادہ کٹھن تھا۔ کہیں تو اتنے بڑے بڑے میدان آتے جو مسلسل 1 سال تک سفر کرنے کے بعد ختم ہوتے، کبھی ایسے میدانوں سے گزرنا پڑتا جو برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے، اور سردی کی شدت سے پری برف کے اتنے اونچے اونچے پہاڑوں سے گزرتی جو آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ لیکن پری کو تو اپنی قسم کا خیال تھا۔ وہ صبح سے شام تک چلتی رہی۔ اسی طرح وہ ایک روز چلتے چلتے لوہے کے جوتوں کا دوسرا جوڑا بھی ٹوٹ گیا اور سامنے سے اسے ایک بہت خوبصورت مکان نظر آیا۔ رات کے وقت اس مکان پر ایک نور سا چھایا ہوا تھا۔ جب پری اس مکان کے دروازے پر پہنچی تو اسے ایک پہرے دار ملا۔ پری نے اس سے پوچھا، اس مکان کا مالک کون ہے اور میں کب اس سے مل سکتی ہوں؟ پہرے دار نے جواب دیا، اس مکان کا مالک دن کے وقت سوتا ہے اور رات کو سیر کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ پری بولی، میں اسے ایک جگہ کا پتہ معلوم کرنے آئی ہوں، تم کچھ بتاؤ کہ میں اس سے کیسے ملوں؟ پہرے دار نے کہا، شام ہوتے ہی تم دروازے پر آ جانا۔ جب وہ چاندی کی رت پر سوار ہو کر سیر کو نکلے گا تو شاید تمہاری بات بھی سن لے۔ پری نے پہرے دار کا شکریہ ادا کیا اور وہیں کہیں تیار ہو کر کھڑی ہو گئی۔
جب شام ہونے کو آئی تو ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور موسم انتہائی سہانا اور خوشگوار ہو گیا۔ اس کے بعد اس مکان کے اندر سے ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی پھوٹ پھوٹ کر باہر نکلنے لگی۔ پری اٹھ کر دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ پیاری پیاری روشنی اس کے پاس سے گزر رہی ہے۔ پری نے آ کر کہا، اے چاندی کے چہرے والے، میں 5 سال کے طویل سفر کے بعد یہاں تک پہنچی ہوں، کیونکہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ تم مجھے اس مکان کا رستہ بتا سکتے ہو جہاں ایک بد نصیب عورت کی معصوم بچی جس کا نام ڈیلیا ہے قید ہے۔ جواب ملا، آفرین ہے تیری ہمت پر، آج تو آرام کر، جب میں واپس آؤں گا تو اس وقت تجھے اس مکان کے قریب ایک راستہ نظر آئے گا، یہ راستہ 5 سال میں ختم ہوگا۔ سفید پری لوہے کا تیسرا جوتا پہن کر اپنی منزل کی تلاش میں چل پڑی۔ جس طرح چاندی کے چہرے والے نے کہا تھا راستہ ویسا ہی تھا، کہیں خوفناک جنگل تھے جہاں خونخوار شیر، چیتے اور بڑے بڑے سانپ راستہ روکے ہوئے کھڑے تھے، لیکن وہ ہمت اور حوصلے سے کام لے کر کسی نہ کسی طرح سے ان سے جان چھڑا کر آگے نکل جاتی، اور ایسے خوشنما باغ بھی آتے۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ چند دن یہاں آرام کر لے، لیکن اسے صرف ڈیلیا کو آزاد کروانے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ ایک روز لوہے کے جوتوں کا تیسرا جوڑا بھی ٹوٹ گیا اور اسے کچھ فاصلے پر ایک مکان نظر آنے لگا۔ جب وہ اس مکان پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی جو موتی کی طرح نازک اور پھول کی طرح خوبصورت ہے، ایک طرف چپ چاپ بیٹھی تھی۔ آس پاس خوبصورت لباس اور قیمتی زیورات بکھرے ہوئے تھے۔ قریب ہی ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھوں میں 7 انگلیاں تھیں۔ اس کا سر انتہائی چھوٹا تھا، اس کے کان ہاتھی کے کانوں سے مشابہ تھے اور ناک کی بجائے 2 بالک لمبی سونڈ تھی۔ اس کی آواز گدھے کی آواز سے ملتی جلتی تھی اور وہ ہاتھ میں کوڑا لیے اس لڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ پری نے اس نوجوان کو فوراً پہچان لیا۔ یہ اس ظالم بادشاہ کا بیٹا تھا جو ڈیلیا سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب ڈیلیا ماشاءاللہ جوان ہو چکی تھی، وہ اسے پہچان نہ سکی۔ پری اس کے قریب جا کر بولی، تم کون ہو اور یہ بدصورت آدمی تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں، مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ماں باپ کون ہیں، زندہ ہیں یا مر گئے۔ یہ ظالم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک عرصے سے مجھے اس نے یہاں پہ قید کر رکھا ہے، لیکن میں مر جاؤں گی مگر اس سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ پری نے پوچھا، تم اس سے پہلے کہاں رہتی تھی؟ لڑکی بولی، ایک کالی کلوٹی عورت نے میری پرورش کی تھی، لیکن جو سلوک وہ مجھ سے کرتی تھی اس سے تو موت بہتر تھی، مگر افسوس مجھے موت بھی نہیں آتی۔ اس نے مجھے ایک ایسے مکان میں قید کر رکھا تھا جس کے 3 دروازے لوہے کے تھے، لیکن ہر 5 برس کے بعد یہ دروازہ خود بخود ایک ایک کر کے گر گیا۔ جب میں باہر نکلی تو یہ منحوس آدمی مجھے یہاں پکڑ کر لے آیا، اب خدا ہی مجھے اس سے بچائے۔ یہ سن کر پری نے اسے گلے لگا لیا اور بولی، میری پیاری ڈیلیا، فکر مت کرو، اس کمینے کی مجال نہیں کہ وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ تم ایک بادشاہ کی بیٹی ہو اور تمہاری ماں ابھی تک زندہ ہے، وہ 15 سال سے میرے مکان میں رہ رہی ہیں۔ میں ان سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں تمہیں ڈھونڈ کر لاؤں گی، اور خدا کا شکر ہے کہ آج 15 سال کی طویل تلاش کے بعد میں نے تمہیں پا لیا ہے۔ اٹھو میرے ساتھ چلو، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ جب شہزادی اور پری یہاں سے جانے لگی تو بدصورت آدمی نے ان کا راستہ روک لیا اور بولا، اگر تم نے اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو میں تم دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ پری کو یہ سن کر بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے منہ پر تھوکا اور کہا، خوک بن جا، اور وہ فوراً خوک یعنی سور بن گیا، اور پری ڈیلیا کو اس کی ماں کے پاس واپس لے آئی۔ ماں بیٹی کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ آخرکار کچھ دنوں کے بعد پری کی کوشش سے ایک خوبصورت شہزادے کے ساتھ ڈیلیا کی شادی ہو گئی اور وہ آرام و سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگی۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔